بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے بحران کے معاملے پر پارلیمان میں تفصیلی بحث کا مطالبہ کیا ہے، تاہم وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات اور ایران کے معاملے پر اختیار کی گئی خاموشی کے بارے میں اٹھنے والے سوالات سے بچنا چاہتی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت کی توانائی کی ضروریات کا بڑا حصہ مشرق وسطیٰ سے پورا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پیدا ہونے والی کشیدگی براہ راست بھارت کے قومی مفادات سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں بڑی شیعہ آبادی بھی موجود ہے جو ایران کے ساتھ مذہبی اور سماجی تعلقات رکھتی ہے۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم اہم قومی معاملات پر وضاحت دینے سے گریز کر رہے ہیں اور حکومت کی خارجہ پالیسی صاف طور پر مفاداتی سمجھوتوں کا شکار نظر آتی ہے۔ ادھر انڈین نیشنل کانگریس نے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مغربی ایشیا میں بھارت کے مفادات کے تحفظ کے لیے واضح حکمت عملی پیش نہیں کی۔ خطے میں تجارت، توانائی کے تحفظ اور وہاں مقیم تقریباً 90 لاکھ بھارتی شہریوں کی سلامتی جیسے اہم معاملات پر حکومت کی خاموشی تشویشناک ہے۔ اسی طرح سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت نہ کر کے بھارت کو عملاً امریکہ اسرائیل کیمپ میں کھڑا کر دیا ہے۔ بین الاقوامی جریدے ڈپلومیٹ میں شائع ہونے والے تجزیے میں بھی بھارت اور اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تصویراتی تعلقات کو نمایاں کیا گیا ہے۔ تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ مودی نے اپنے درینہ دوست ایران کے خلاف ہونے والے حملوں پر خاموشی اختیار کر کے عالمی سطح پر بھارت کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے، جبکہ معروف بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے نے بھی مودی حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی ناانصافیوں پر حکومت کی خاموشی شرمناک ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کبھی ایک غریب مگر باوقار ملک سمجھا جاتا تھا، لیکن اب داخلی سیاست میں نفرت اور عالمی معاملات میں خاموشی اس کی اخلاقی ساکھ کو متاثر کر رہی ہے۔ در حقیقت ہندوتوا نظریے کے تحت مودی سرکار کی خارجہ پالیسی نے بھارت کے روایتی توازن کو متاثر کیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتی قربت اور ایران کے معاملے پر خاموشی نے بھارت کے رہے سہے وقار کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔